جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جس موضوع پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس پہ اتنی طویل گفتگو جاری ہے، تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کنٹینیو کریں پلیز. بس بریک پہ جانے سے پہلے میں یہی اس میسج کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے جیسے 7 دن اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں سننی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ سورہ رحمان جیسے آپ ایک اینٹی بائیوٹک کورس کرتے ہیں 7 ڈیز کا کرتے ہیں اور آپ کی اس میں ہیلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد تو آپ پورا سال اینٹی بائیوٹک نہیں کھاتے رہتے نا. تو 7 دن کم از کم یہ سن لیجئے، جو وہ روشنی اس پہاڑ طور پہ اتری اور ریزہ ریزہ ہو گیا، تو کیا ہم انسانوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کلام کا؟ تو 7 دن سن لیں، اس کے اندر تبدیلی آ جائے. خالی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے نہیں، خالی کردار سازی کی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، آپ کی بے سکونیاں، آپ کا ڈپریشن، آپ کی ہر چیز. اور ہم نے کسی کام کے معاملے میں نہیں سننا، صرف اس کے پیار کے معاملے میں سننا ہے. اللہ سے لیکن انسان سیلفش بڑا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سیلفش بڑا ہے انسان، اور جیسے کہ ابھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تنگ دل ہے. دیکھیے یہ تو ہے، اور جو بنیادی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے یہ کہ اگر تمہارے ہاتھ میں میں اپنے خزانے دے دیتا تو تم خرچ ہی نہ کرتے کہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے. بالکل بیسیکلی ہم تنگ دل ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اگر بہت سارے اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں اگر وہ ہمیں دے دیتا تو نہ ہم لوگوں کو بخشتے، نہ درگزر کرتے، نہ معاف کرتے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی سزائیں دیتے. لیکن اسی میں سے ہم ابھی کر ہی رہے ہیں، جو ہم کر بھی رہے ہیں. اور لیکن اسی میں سے اس نے خوبصورت لوگ بھی پیدا کیے ہیں جن کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ قائم ہے، وہ چل رہی ہے. جو آپ کا ایجوکیشن کا ٹاپک تھا وہ مجھے لگتا ہے میرے نزدیک وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ تعلیم کو بزنس بنا دیں گے، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بزنس ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ ادارے رن کرتی ہے پڑھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے کچھ عمرانے بھی اپنے لیے نو پروفٹ نو لاس کے بیس پہ ہوتا ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا. اور آپ دیکھیے کہ اسلامی جو فلسفہ ہے یا جو اسلامی تاریخ آپ کو بتاتی ہے اس میں بھی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ جو جدید تعلیم ہے وہ آپ حاصل نہ کریں. جب سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ چین جاؤ خواہ تمہیں علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، تو لازم بات ہے چین میں دین اور فقہ اور قرآن کا علم تو آپ نے نہیں سیکھنا تھا. کلیئر ہے یہ بات. چین اگر آپ جانے کو کہا گیا تھا اس وقت، اور جس زمانے میں سفری مسائل بہت زیادہ تھے اور جو فاصلے کہا گیا قرآن میں رات کو پڑھ رہا تھا کہ اس زمین و آسمان میں خزانے ہیں، تلاش کرو، اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں بے شمار. تو اس کی بھی بہت اہمیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کردار سازی ہے نا کاشف، اس کی بے پناہ اہمیت ہے، جس کی طرف ہمارے جو جدید ہمارے معاشی قسم کے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اور وہ اس لیے نہیں دی جاتی چونکہ آپ پیسے دیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. آپ کی خواہش ہے کہ میں اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں. اگر آپ دیکھیے تو بنیادی طور پر جب ہم سکول سلیکٹ کرتے ہیں یا کالجز سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم پوچھتے کیا ہیں؟ ہم پوچھتے ہی ہیں کہ بچہ لمز میں جائے گا یا ایچسن میں جائے گا یا فلانا جگہ جائے گا، تو اس تو بعد کتنے کو پیسے کمائے گا. تو جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب جو ریاکار لوگ ہیں جب وہ جائیں گے تو ان کی نمازیں اور ان کے روزے ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اسی طریقے سے تو جو کچھ آپ طلب کرتے ہیں وہی آپ کو مل جاتا ہے. تو بنیادی تبدیلی کہیں ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہوگی. اور سکولز اگر نہیں بھی ہمیں ایجوکیشن دے رہے تو بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. اپنے طور پہ ہم بچوں کی کردار سازی جو ہے وہ آج بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے آئی ڈونٹ نو کہ آف ایئر پوچھا تھا یا آن ایئر پوچھا تھا کہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے ٹیچر کی رسپیکٹ اسی لیے نہیں ہے کہ وہ بھی ہم پیسے میں ہر چیز کو تولنے لگے ہیں. اور گھر میں اگر رسپیکٹ نہیں ہوگی ٹیچر کی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں اور اس کا کام ہے کہ جیسے ٹی وی آ کے کوئی ٹھیک کرے یا 200 روپے ٹی وی دیتا ہوں تو کیبل آنی چاہیے، اسی طریقے سے اگر میں 5000 روپے دیتا ہوں تو اس کو آ کے پڑھانا چاہیے. سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کا مانیٹریلی اس پہ ہینڈل کیا جا رہا ہے. شاہ جی اس میں ایک اور پوائنٹ میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جس طرح ابھی اسکول کی بات ہو رہی ہے، ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، تو ایک پیرنٹس میٹنگز کا سلسلہ ہوتا ہے. اور میں نے اکثر دیکھا کہ میرے بچوں کی ماں جو ہے نا وہ ڈائری کا ایک سسٹم ہوتا ہے ٹیچر کے ساتھ. کیا ہم نے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، میں کوتاہیوں کی اپنی کوتاہی کی بات کر رہا ہوں، کیا ہم نے وہ جو قاری آتا ہے ہمارے بچوں کو دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، جو کہ ایک سائیکل پہ ہوتا ہے اکثر، اور کیا ہم نے اس سے کبھی پیرنٹس میٹنگ کی ہے؟ کیا ہم نے جب ایک ڈاکٹر جو بیماری ہوتی ہے 4 دفعہ فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اچھا کون سا ہے، اسکول اچھا کون سا ہے، تب جا کے بچے کو داخل کراتے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم نے 5 منٹ نہیں لگاتے کہ پوچھ لیں اس سے کہ بھائی اس کی اس کا اور اس کا معاملہ کیا ہے. تو یہ کیا قصور تو ہمارا اپنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، دین ہماری پرائرٹیز میں رہا ہی نہیں ہے کہیں. اور پھر ایک اور بات پھر آپ کمپلیٹ کیجئے گا کہ جو بیچارہ مسجد کا امام ہے
جس کی اتنی انتہائی ذمہ داری ہے. شاہ جی کیا آپ بھی سیاستدانوں کے ساتھ آج کل بہت اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, کیا ان بیچاروں کی تنخواہوں پہ کبھی غور کیا ہم نے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے تو اس کے اوپر لکھا بھی تھا, ایک پی ٹی وی کے لیے لکھا تھا, اور وہ اسی کے اوپر لکھا تھا کہ ہم لوگوں کو ریڈیکیول تو بہت کرتے ہیں, اور پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے ملا ازم کو بہت ریڈیکیول کیا ہے. ملا ازم جو ہے وہ بھی آپ کے دین کا اتنا ہی اہم پرزہ ہے جتنے دیگر پرزے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ملا کی جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگا اور جو ذمہ داری اسے دی گئی تھی, اور جب وہ اس سے تجاوز کرنے لگا اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے. یا تو صرف ملا نے اپنی حدود سے تجاوز کیا, نہیں, یا تو ہر کسی نے ایک اس کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر سوری آپ کی بات کرتے, لیکن ویری فرام پرسن ٹو پرسن, جہاں تک کہ میں آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ میں بات کرتی رہی, کیونکہ کئی اسکولوں میں نے دیکھا, خود بہت سارے اسکولز میں دیکھا کہ جہاں ناظرہ کی کلاسز ہی نہیں ہوتی, جہاں قرآن پڑھانے کا ہوتا ہی نہیں ہے سبجیکٹ, کیونکہ وہ ٹائم ٹیبل میں نہیں ہے, لیکن ایڈیشن کیا گیا. اور جہاں تک کہ میں اپنی ذات کی بات کرتی ہوں کہ میرے ہاں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ایسی ہی ہوتی ہے, میرے جو بچوں کے قاری صاحب ہیں, اور وہ نہیں میرے جو ٹیچر ہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, جنرلی میں انکلوڈ اپنے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ میں بھی ان میں سے شامل ہوں. اور اس میں ایک بات ہے کہ بہت ساری گفتگو ان کے ساتھ میں بھی بیٹھ کے کرتی ہوں, اور جرنلی, لیکن جرنل جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وی وانٹ آور چلڈرن ٹو ہیو ٹیوشنز زیادہ ہائر, اس کے اوپر جہاں تک کہ قرآن پڑھانے کی تعلیم ہے اس کو نظر یعنی کہ مجھے میرے بچے کی ٹیچر کا نام تو شاید معلوم ہو, لیکن مجھے میرے بچوں کے قاری کا نام نہیں معلوم. اچھا یہ بھی ہے کہ وہ روز گھر پہ نہیں معلوم. اچھا یہ بھی ہے کہ ایک بڑا ماڈرن اسکول کی پرنسپل ہیں, اور جب وہ ہائرنگ کرتی ہیں ٹیچرز کے لیے اسکول میں, تو وہ یہ بات ضرور نوٹ کرتی ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ اسکارف نہ لے. یہ کیسی بات ہے؟ جو چھوٹے بچے ہیں وہ انہوں نے سیکھنا ہے. دیکھیے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ایک لائیو کال ہے ہمارے پاس, ذرا جن کے لیے ہم یہ محفل سجائی ہوئی ہے ان میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے, تو ہم فرض ہے کہ ہم بھی رابطہ بحال کریں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں رابعہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی رابعہ. ہاں جی, میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو کے لیے جو گھر میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں, ان کا استاد ہے, ان کی جو بھی کوئی ہے, یا جس سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ہمارے بچے کو جو ہے نا ٹیوشن پڑھا دیں, وہ گھنٹہ 2-3 گھنٹے جو ہے نا پڑھاتے جاتا ہے. یا جو ہمارے بچے ہوں کسی کے گھر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں نے یہ تو کاروبار سمجھا ہوا ہے. اچھا, میں یہ دیکھتی ہوں کہ بچوں کے پلے میں کچھ بھی نہیں پڑتا. یعنی کہ آپ کی بات کا مطلب ہم سمجھ کے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو قرآن پڑھاتے ہیں اس کے ذریعے جو پیسے لیتے ہیں وہ کاروبار ہو گیا, یہی کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ چلیں, تو یہ شاہ صاحب سے قرآن کی بات ہی نہیں کی, وہ ٹیوشن کی بات کی. اچھا, قرآن کا بھی جو انہوں نے کیا, جو ہدیہ آپ دیتے ہیں وہ اس کو ہدیہ بھی کہا جاتا ہے, پیسے بھی کہا. دیکھیں کچھ تو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. جب آپ جو زمینی حقائق ہیں ان سے منہ موڑ کے اور غیر ضروری جذباتی پن کا مظاہرہ کریں گے تو معاملہ چلے گا نہیں. لازم بات ہے, اگر اسٹیٹ رن اسکول نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں پیسہ تو انوالو ہوگا. اس کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر ہمارے یہ سکولز اور ہمارے جو سکول بنانے والے یا ہم لوگ چاہتے تو پیرنٹس مل کے کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ کر سکتے تھے کہ اوکے فائن, دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کو دینی یا بچے کو جو سماجیات کی تعلیم ہے وہ بھی دی جائے. یہ بھی حقیقت ہے. اگر ہم اس وقت دنیا جو ہے وہ کیپٹلزم کی جکڑ میں آئی گئی ہے, اور اگر آپ فوری طور پہ اس سے نہیں بھی نکل سکتے ہیں تو کم از کم ایک بہتر رستہ تو آپ اختیار کر سکتے ہیں نا. یا آپ اپنے گھر میں, تو بس مثال کے طور پہ میرے گھر میں, ہمارے گھر میں بہت ساری خامیاں ہیں, ہمیں بھی بہت ساری خامیاں ہیں, لیکن میرے گھر میں کوئی بچہ میرے کبھی ٹیچر کی کوئی شکایت نہیں کر سکتا. اس کو پتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا, بیکاز میں نے اسے بتایا کہ بیٹا تم اگر اس سے پڑھتے ہو اور اگر تمہیں کوئی اس طرح کا, مثال کے طور پہ بچوں میں بہت عادت ہوتی ہے کہ ٹیچر کو فلانا چیز نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سطح, اگر جس سطح کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے کہ ٹیچر کو کوئی چیز نہ آتی ہو. تو اگر آپ بچے کو یہاں انکریج کرنا شروع کر دیں گے تو وہی بچہ جو ہے وہ پھر کل کو جا کے ٹیچر کی عزت نہیں کرے گا. ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ ہائر کلاسز میں ہیں تب تو آپ جا کے ٹیچر سے مکالمہ بھی کر سکتے ہیں, بچپن میں بھی آپ کی اجازت ہے, لیکن شروع میں ہی امپاسبل سی بات ہے کہ ایک ٹیچر جو آپ کو پڑھا رہا ہے آپ کہیں کہ اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ بچہ کہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور وہیں سے اس کی جو ڈس رسپیکٹ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اگر آپ اس کو انکریج کریں گے تو لازم بات ہے کل کو پھر وہی بچے جو ہیں وہ پھر زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں. یہ تو ہوگی نا چھوٹے بچوں کی بات, تو ہم تو ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. وہ جو بڑے بچے ہیں
جو بڑے بڑے قدوں کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی تو بات کر لیں نا ہم کچھ. اب مجھے تو نہیں پتا, آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ جب یہ وکالت کی ڈگری ملتی ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ تم وکیل ہو گئے ہو, تو میں سوال کرتا ہوں, جواب آپ بریک کے بعد دے دیجیے گا, کہ جو وکیل ہیں تو وکالت کی جب ڈگری ملتی ہے تو کیا اس وقت اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی صرف سچ کی وکالت کرنا, جھوٹ کی وکالت نہ کرنا, کیونکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, یہ اس کو دین بتائے گا. تو اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ جو کالج ہے, دنیا کا کالج, وہ اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. تو خواتین و حضرات, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے اور سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ شاہ جی بہت اچھے طریقے سے اس پہ روشنی ڈالیں گے. تو میسج ہمارا وہی ہے کہ اپنا اور اپنے روزوں کا بہت خیال رکھیے. ملتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد.